ولایت علی علیہ السلام کے وکیل میں دعوت کتاب دوں گا علامہ سید عاقل رضا زیدی صاحب سے، اپنی خوبصورت کتاب سے ہمیں نوازیں، اور شفیع تابوت جناب سید سجاد برحمۃ اللہ جناب عاقل رضا زیدی پر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بآواز بولے پڑھیے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس افسر کاظمی صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ قبولیت کی لمحات ہیں چونکہ معصومین کے ذکر میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے مل کر دعا مانگیں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد درینہ عطا فرما۔ عزاداری صد الشہداء دنیا کی جس کسی سے بھی ہو رہی ہے، فال والد سب کی خود حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے بادشاہ۔ پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ پہلے جملے پہ جو توجہ کرے گا اسی کو نتیجے میں لطف آئے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ مگر جب 14 کی بات کرتا ہے تو حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، اے محمد و آل محمد میں نے تمہیں خلق کیا۔ اللہ نے ہر اس بشر کے منہ پہ تماچا مارا جو سمجھتا ہے بشر اور 14 برابر ہیں۔ اللہ نے کہا تم میں اور 14 میں زمین آسمان کا فرق ہے، تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ سلامت رکھے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہم صاحبان محترم، بس اتنا بولیں، تھوڑا سا اور بولیے گا۔ تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور 14 کو بنایا اپنی، سب بولو، اللہ نے 14 کو بنا کر کہا جاؤ مخلوق سے جا کر میری پہچان کراؤں، میں خالق کیسے ہوں، میں رازق کیسے ہوں، میں حی کیسے ہوں، میں قیوم کیسے ہوں، میں جبار کیسے ہوں، میں قہار کیسے ہوں، میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں، میں زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہوں۔ دنیا میں آ کے کام 14 کرتے رہے، پردے میں ناز وہ کرتا ہے۔ فیصلہ باد والے اگر اس میں نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟
मेरे सामने तमाम वो अबा बैठे कि जिनके दिल की धड़कन बनकर अली की विलायत रहती है। काम 14 करते रहे नाज पर्दे में, बोलिए वो करता रहा। अगर बोले तो जुमला कहना चाहता हूँ, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। मोहम्मद वाले मोहम्मद ने मखलूक से आकर खालिक की पहचान करवाई। लोगों को क़याम की तमीज़ नहीं थी, 14 ने करके दिखाया। लोगों को रुको का इल्म नहीं था, 14 ने करके दिखाया। लोगों को सजदे का इल्म नहीं था, 14 ने करके दिखाया। लोगों को तस्बीह का इल्म नहीं था, 14 ने करके दिखाई। बाद में 14 ने खालिक से कहा, मालिक हमने मखलूक से तेरी पहचान करवाई, मतलब बदले में तू हमें क्या देगा। आवाज़ कुदरत आई, ऐ मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं भी तुम्हारा खालिक हूँ। तुमने मखलूक से मेरी पहचान करवाई, मैं तुम्हारा अल्लाह होकर तुमसे वादा करता हूँ, नमाज उसकी कबूल करूंगा जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत हो। तवज्जो है आप सबको। मौला आपको सलामत रखे। मेरी तवक्को से बढ़कर आपने जुमले का इस्तेमाल किया है। क्या कहा? नमाज उसकी कबूल करूंगा जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत होगी, रोजा उसका होगा जो तुम्हें अपना रहबर मानता है। सब बोलेंगे तो अल्फाएगा। हज उसका कबूल होगा जो तुम्हें अपना हाथी मानता है। मिर्जा नदीम साहब मौला आपको आबाद रखे। अगर ये बोल ही पड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझा था कि शायद हफ्स ज्यादा है और तादाद बहुत ज्यादा मोमिनीन की है तो शायद ना बोलें, लेकिन इन्होंने बोलकर बताया कि मौसम कोई भी हो अली अली है। अली का जिक्र जो है वो किसी मौसम का मोहताज नहीं है। अब अगर बोले तो मैं जुमला कहना चाहता हूँ। इसीलिए मासूम से किसी ने पूछा था, मौला नमाज क्या है? फरमाया हम आले मोहम्मद की मार्फत का नाम नमाज है। पूछा मौला रोजा क्या है? फरमाया हमारे नाना की मार्फत का नाम रोजा है। पूछा मौला हज क्या है? कहा हमारे दुश्मनों पे लानत करने का। तवज्जो है आप साहब। मौला आपको आबाद रखे। आले मोहम्मद आप आखिरी बंदे तक मैं तवज्जो करता हूँ, इसी तरह बोलिएगा। मैं जो आज का मौजू है वो मेरे जहन में है और मिर्जा नदीम साहब तो बहुत बेहतर जानते रखता हूँ माशाल्लाह। आप भी जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि जिस मौजू पर मजलिस हो उसी पर बात की जाए। तो अगर बोले तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आज की मेरी सारी गुफ्तगू कहाँ जाना चाह रही है। अगर सब साथ दें तो अल्लाह कह रहा है, मैंने ममा खलक़तु जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों को बनाया सिर्फ अपनी, बोलो ये सब बोलेंगे तो फायदा, इबादत के लिए। इंसान जब इबादत के कमाल पर शासा पहुंचता है तो आबिद कहलाता है। बहुत मेहरबानी जनाब, इस मुश्किल बात पर बोलने का शुक्रिया। आखिर बंदे से बहुत मेहरबानी। मैंने कहा इंसान जब इबादत के कमाल पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है? मिर्जा जी अभी देखिए ये सारे के सारे किस अंदाज में बोलेंगे। इबादत के कमाल पर पहुंचकर आबिद होना और बात है, ज़ैनुल आबिदीन होना। तो फरमाइए आपने, आबिद होना, ज़ैनुल आबिदीन होना। जानते नहीं लक़ब किसका है? सब बोलिए। नहीं, मैं इस बात पर राजी हूँ, जितना हफ्स है आपका बैठना ही काफी है, लेकिन आप तो बोल रहे हैं। मौला आपको सलामत रखे और मेरे मोहतरम जनाब मलक अली रजा कोकर साहब को मालिक सेहत कामला अता फरमाए। मौला की बेहतरीन और मंजूर नजर मदा खान है, घबराए हुए तो नहीं। आबिद होना, ज़ैनुल आबिदीन होना, आबिदीन की जीनत। जरा मेरी तसल्ली के लिए बोल दे, कोई एक बोल दे, ये लक़ब किसका है? मौला आप सबको बात रखे सारे बोलना जानते हैं, किसका लक़ब है? मौला सज्जाद का लक़ब क्या है? ज़ैनुल आबिदीन की। बात आराम से करूंगा, समझा दी तो जोर से बोल लीजिएगा। किस घर में ज़ैनुल आबिदीन है? यासीन साहब जहां अली जैसा आबिद मौजूद है। तवज्जो चाहूंगा, अभी तो बात शुरू हुई, मेरे साथ दीजिएगा। ज़ैनुल आबिदीन कहाँ? जहां अली जैसा आबिद। जो सुबह शादी की आंखों में आके डाल कर गवाह रहना, अली ने तुझे तुलू होते देखा, बोलो, और तूने अली को कभी सोते हुए। एक बात अपनी मर्जी की कर दो, अगर आप चाहें कर दो। अली का क्या फरमान है?
کہ میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا, تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے, کون سی بولنا, کون نہیں دیکھا. کائنات عالم میں دو ہستیاں ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نہیں سوتے. بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی, بہت مہربانی جناب. میرا اپنا پڑھنے کو چیز آ رہا ہے, اگر آپ سارا میرے ساتھ دیں تو. کائنات عالم میں دو ہستیاں ہیں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ وہ, یا علی نے کہا میں نہیں سوتا, یا قرآن میں وہ کہہ رہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ کہتا ہے مجھے اونگ نہیں آتی, علی کہتا میں کبھی سوتا نہیں. وہ کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی, علی کہتا میں کبھی سویا نہیں. اللہ نے شب ہجرت اپنے محبوب سے کہا ایک رات ہجرت کر, اپنے بستر پر علی کو سلا. پالنے والے بجا کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ علی کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ نہیں سوتا, میرا بھی دعویٰ ہے میں نہیں سوتا. یہ 8 گھنٹے کو تیرے بستر پر سوئے گا تبھی تو پتہ چلے گا خالق کون ہے, مخلوق. توجہ ہے آپ صاحب. فرمایا ایک رات کو اس کو سلا. توجہ چاہوں گا کہ تاکہ معلوم ہو ہم میں سے خالق کون ہے, اقبال بھائی توجہ, مخلوق کون ہے, طالب کون ہے, مطلوب کون ہے. انشاءاللہ 6 صفر کو 27 شک میں جو سالانہ چیلوں کی مجلس ہوتی ہے اس میں بھی انشاءاللہ دن 2 سے 3 کے قریب انشاءاللہ حاضر ہوگا. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے, ابھی لطف لیجیے گا. چونکہ جو پیچھے اب آپ کھڑے تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے, اب الحمدللہ سب نظر آ رہے ہیں. اور ویسے بھی ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے اور فائدہ بھی ہمارا ہے. حضور اگر ہم ان کے ذکر میں بول لیں تو فائدہ کس کا ہے, ہمارا. چونکہ معصوم فرماتے جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے. ساحل نے کہا مولا کیسا معاہدہ, فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو, تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے. توجہ ہے آپ صاحب, گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. مولا آپ کو آباد و شاد رکھیے. 6 صفر کو بھی اور 20 صفر جو مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ میں جو 40 کا جلوس اور مجلس ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ 11 سے 12 میں حاضر دوں گا دن میں. ابھی لطف لیجیے. زین العابدین, عابدین کی جملہ آ گیا کہیں تو سناؤ نہیں, اسی طرح اگر سماعت کرے تو. چونکہ علم دوست لوگ بیٹھے ہیں اور مجھ سے ادھر ادھر کی بات کی الحمدللہ نہ آپ توقع رکھتے ہیں اور نہ رکھیے گا. جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت اہل بیت. ابو حمزہ سماعی میرے چوتھے مولا کا صحابی ہے. ایک دن مسجد آیا, بلکہ چلو تھوڑی سی عکاسی کرتا ہوں, کبھی کبھی ایسے دل کرتا ہے. ایسے امام کلام مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, یہ بیٹھا ہے. جب امام نے تلاوت کو بند کیا ابو حمزہ سمالی مولا کے قدموں میں گر گئے. کہنے کا مولا جانتے ہیں کہ آپ کے دروازے پر جھکنے کا اللہ نے مجھے انعام کیا دیا؟ تھوڑے لوگ بولے. امام نے کہا بتلا. کہنے کا مولا میں حافظ قرآن بن گیا. نہیں سب بولیں گے تو لطف گا. ممبر پر جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں اور اس مجلس میں بڑی روحانیت اور داد اور بڑی مقبول مجلس ہوتی ہے جس میں ساؤنڈ والے اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ داد بھی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چونکہ داد بھی دے رہے مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اس کا مطلب ہے کہ بات ان کے سب کے دل میں اتر رہی ہے. اس نے کہا مولا آپ کے دروازے پہ جھکنے کا پہلا انعام کیا ملا کہ میں کیا بن گیا؟ بولیے. مولا افسر کاظمی صاحب ان کے برادران اہل خانہ خانوادہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں حافظ قرآن بن گیا. پہلا جملہ کہہ دیتا ہوں. چلو معلوم ہوا قرآن رٹنے سے نہیں آتا, 14 کے دروازے پر جھکنے سے آتا. جو بولے گا اسی کو لطف آئے گا, جو بولے گا اسی کو لطف آئے گا. اب میرے ساتھ لیجیے گا. اب امام نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں آپ کے دروازے پر جھکا اور حافظ قرآن بن گیا تو آپ تو وارث قرآن ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ قرآن کھول کے قرآن پڑھ رہے. امام فرماتے اچھا تجھے یہ بات ہے. امام فرماتے تو حافظ قرآن ہے؟ کہ لگا جی. پورے مجمع میں 7-8 افراد ہیں
جو ابھی تک نہیں بولے. میرا ایمان ہے کہ امام کی یہ فضیلت اگر میں نے سمجھا دی تو وہ بھی بولے اور شاید آپ لوگوں سے زیادہ بول پڑے. جملہ سنیے. امام فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو حافظ قرآن ہے؟ اس نے کہا جی. امام نے کہا اکثر میں نے تجھے دیکھا کہ تو حافظ ہونے کے باوجود قرآن کھولا ہوا تھا اور قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. جب تو قرآن کھول کے پڑھتا ہے تو کیا تو حافظ قرآن نہیں ہوتا؟ اس نے کہا مولا ہوتا ہوں. امام نے کہا پھر تو قرآن کھول کے کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مولا حافظ قرآن ہونے کے باوجود کبھی کبھی اس لیے قرآن کھول کے پڑھتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے, چلو اللہ کے کلام کی زیارت ہو جائے, اللہ کے کلام کی زیارت ہو جائے. امام فرماتے ہیں بس تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے, تم قرآن اس لیے کھولتے ہو کہ تم قرآن کی زیارت کر لو, ہم قرآن اس لیے کھولتے ہیں کہ قرآن ہماری زیارت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ بھی جی, آپ بھی سلامت رہے. لطف آ رہا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. فرمایا ہم قرآن اس لیے کھولتے ہیں کہ قرآن سب بولو, سب بولو. چلو میں یہ والی مجلس پڑھنے کے لیے ویسے تو مرزا صاحب کی محبت یاد کرتی رہتی اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ فیصل آباد کے تمام ولایات علی رکھنے والے احباب کی زیارت ہو, لیکن یہ مجلس پڑھنے کے لیے میں پہلی بار آیا ہوں تو چلو پہلی بار میں ہی بانی مجلس, سامعین مجلس اور پڑھنے والے, سننے والے, منعقد کرنے والے مرزا ندیم صاحب جو میری آپ کی ملاقات کا وسیلہ بنتے, سب کے رزق میں اضافے کے لیے ایک ایسی بات سناؤ کہ جب جب آپ کو یاد آئے آپ میرے حق میں دعا کریں. بات بھی میری اس امام کی ہے اور کم از کم اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے یا کوئی تندرست بیٹھا ہے تو شاید صاحب وہ اس وقت دعا مانگ لے. دیکھیے کہ مولا سجاد اپنے ذکر کے صدقے سے اس کی کیسی مدد کرتے ہیں. مگر جملہ سنیں اور بولیے گا ضرور. مسند سجی بھی ہے میرے چوتھے امام کی. ایک سائل آ گیا کہنے لگا مولا میں مقروض ہوں. اچھا, اور مولا تنگ دست ہوں. ٹھیک ہے. کہنے لگا مولا میری دونوں پریشانیاں دور کر, قرض بھی ادا ہو جائے, تنگ دستی بھی ختم ہو جائے. شکریہ. یہ آپ کا خاموشی سے سننا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں اپنی دعا بھی ہے اور لب پر ان کے ذکر پر مدح میں بولنے کے لیے آپ تیار ہیں. امام سننے والے لوگ ہیں ولا کے بڑے لمبردار ہیں. یقیناً مجھے معلوم ہو گیا یہ. اور پھر رات کے 11:15 بجے عاقل زیدی کو ولایت والے نہیں سننا ہے, غیر والے کو کیا پتا کہ علی کیا ہے, ٹھیک ہے نا. بیٹھ کے تو وہی سنیں گے نا کہ جس کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے. اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو, اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو, اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے, اللہ وہ لنگر ہی نہ دے جو حسین کی عطا نہ ہو. اچھا چلیے پھر سننے بیٹھے تو پھر سن لیجیے. اللہ کو اللہ ہی نہ دے جو ان کی عزادار نہ بنے. ٹھیک ہے نا, ہمیں تو اللہ چاہیے ان کی عزادار بنانے کے لیے. لطف لیجیے گا. امام فرماتے کتنی پریشانیاں؟ کہتا 2. حضور لطف لیجیے گا. ہمیشہ پذیرائی اور محبت دکھاتے ہیں. تنگ دستی اور قرض. جملہ سننا. امام اپنی کنیز کو آواز دیتے ہیں خادمہ. جی مولا. فرمایا وہ جو میں سجاد نے آج اور کل سحری کے وقت سوکھی روٹیاں کھانی ہیں. نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا, نہیں سب بولیں گے تو لطف آئے گا. دیکھیے وقت تو کافی ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے داد بھی بہت دے دی. میں یہاں چاہوں تو میں ایک جملہ مصائب کا کہہ کے تابوت کی برآمدگی بھی ہو جائے. تمام اب آپ موجود ہیں, لیکن میرا اپنا دل ہے کہ مقصد آج کی مجلس کا. امام فرماتے وہ جو میں سجاد ہوں آج اور کل سحری کے وقت 200 کی روٹیاں کھانی ہیں, وہ لا کر عیسائی کو دے دے. اب جو میں تب دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا. خادمہ نے لا کر 200 کی روٹیاں دی. امام فرماتے اس وقت میں تجھے یہی دے سکتا ہوں, مگر وعدہ کرتا ہوں اس سے تیرا قرض بھی دور ہوگا. جلدی کیجیے گا, تھوڑی سی اور جلدی کیجیے گا. یاسین کربلائی صاحب تھوڑی سی اور جلدی کیجیے گا. اس سے تیرا قرض بھی دور ہوگا. زندہ باد. اور تیری تنگ دستی بھی دور ہوگی. روٹیاں لی چلا. انسان غلطی کا پتلا. کہنے لگا پریشانیاں 2, تنگ دستی, قرض, ہاتھ میں 2 سوکھی روٹیاں. پھر کوئی بات سمجھ میں آئی.
اپنا ہاتھ سر پہ مار کے کہتا ہے جاہل دیکھ تو صحیح کہنے والا کون ہے. بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. دیکھ تو صحیح کہ کہنے والا کوئی یاد نہیں. زمانے کا بولو امام ہے, روٹی لے کر ایک مچھلی فروش کے پاس آیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. 2-4 منٹ اور نہ تھکیے گا. 20 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے بات ابھی شروع کی, کیونکہ بات اب ہے. میرے ساتھ لوگ سنجیے گا. مچھلی فروش کے پاس آیا, اس کو کہنے لگا تیری مچھلی باسی ہے, میری روٹی سوکھی ہے, آپس میں تبادلہ نہ کر لیں. توجہ ہے مرزا ندیم صاحب. مولا یہ بڑے عرصے بعد کوئی پہلی مجلس ہے جہاں میں نے لائیو بنانے والوں کو منع نہیں کیا, اور آپ کی وجہ سے نہیں کیا. میں نے کہا چلو بنا رہے تو سنتے رہے, لیکن ساتھ ساتھ داد دیجیے گا, دعا بھی کیجیے گا. کہنے لگا تیری روٹی میری روٹی سوکھی ہے, تیری مچھلی ہم تبادلہ نہ کر لیں, مچھلی مجھے دے دے, روٹی سب بول رہا. مچھلی میں نے جلدی کی. مچھلی وہ جانور ہے جو بول نہیں سکتی. کون صاحب ذرا دیکھیے گا, مچھلی وہ جانور ہے بھائی جو بول نہیں سکتی. کیوں؟ کہ اس میں پھیپڑا نہیں ہوتا, اور جس میں پھیپڑا نہ ہو وہ نہیں بول سکتا. پھر بولیے, مچھلی نہیں بول سکتی کیونکہ اس میں پھیپڑا نہیں ہوتا, اور جس میں پھیپڑا نہ ہو وہ آستانہ حیدر کرار سے ایک بار میری انگلی پکڑیں اور اب سب چلتے ہیں. خندق کا میدان, عمر ابن عبدود سے امیر کائنات کی جنگ ہو رہی ہے. تلوار پہ تلوار, تیر پہ تیر, نیزے پہ نیزہ چل رہا ہے. اچانک عمر ابن عبدود نے ایک جواہرات سے بھرا ہوا نیزہ امیر کائنات کی طرف پھینکا. علی نے نیزہ ہاتھ میں لیا, فضا میں معلق کیا, نیزہ غائب ہو گیا. یہ مولا کا دشمن قریب آیا, کہنے لگا تو کریم ابن کریم ہے, سخی ابن سخی ہے, اگر جواہرات سے بھرا نیزہ نہیں چاہیے تھا تو مجھے واپس کرتا, یہ فضا میں کہاں غائب کیا. علی فرماتے تبھی تو کافر ہے کہ تجھے حجت کے کاموں کا علم نہیں ہے. کہنے لگا علی کیسا کام؟ علی فرماتے ادھر میں تجھ سے لڑ رہا تھا, ادھر دجلہ میں ایک مگرمچھ مچھلی کو کھانا چاہتا تھا, نہ بولنے والی مچھلی نے علی کو بلایا. بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی. دیکھیے حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے آپ صاحب, توجہ ہے آپ صاحب. پر میں نہ بولنے والی مچھلی نے علی کو بلایا, اور بتاؤں کیسے بلایا؟ یا قاہر العدو ہے, یا والی الولی جو بولتا ہے, یا مظہر العجائب ہے, مرتضی علی. علی فرماتے میں نے نیزہ پھینکا, مگر مچھ کے جگر میں لگا, مچھلی کو نجات مل گئی. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. ذرا مجھے بتائیے یہ دریائے دجلہ کہاں ہے؟ بولو. عراق میں جنگ ہو رہی ہے, مدینے کے باہر. دجلہ عراق میں ہے, جنگ مدینے کے باہر ہے, دونوں میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے. شرم نہیں آتی جو نہ بولنے والی مخلوق کی آواز دجلہ سے مدینہ سنتا ہے, وہ اپنے حکمرانوں کی آواز فیصل آباد سے نجف تک نہیں سنتا. جسے بات سمجھ آج بلند کر کے حیدری. تھک تو نہیں گیا آپ سب, تھوڑا سا اور میرے ساتھ دیجیے گا. نہ بولنے والی مخلوق کی آواز دجلہ سے مدینہ سنتا, وہ اپنے حکمرانوں کی آواز فیصل آباد سے یہ نجف. نہیں لو سلیا, دیکھ لو سلیا. صاحبان ذوق, صاحبان عقیدہ بیٹھے فیصل آباد سے حضور. تو مومن کو کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ ادھر یا علی مدد کہتا ہے, ادھر علی آ جاتا ہے. صرف مومن مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا, قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا, کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف, علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. ابھی اور آگے چلیے. بہت مہربانی, توجہ ہے آپ سب, لطف لیجیے گا. جیسے کہ تیری مچھلی میری روٹی, تبادلہ ہوا, مچھلی لی, روٹی دی, آگے چلا. ایک نمک فروش ملا. میں زیادہ نتیجے میں تاخیر نہ کروں آج کی. اس کو کہا تیرا نمک پرانا ہے, میری روٹی باسی ہے, نمک مجھے دے دے, روٹی تو دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے.
रोटियां दे के मछली और नमक लेके घर आया, बिस्मिल्लाह पढ़कर मछली का पेट चाक किया। क्या देखा उसमें 2 कीमती मोती थे। जहां दीदा था सर सजदे में चला गया, कहने लगा वाह मौला, आप लोगों से मांगने का फायदा ये है, मांगो अपने लिए, देते 7 नस्लों का। हाय हाय हाय, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बंदे तक तवज्जो। मांगो अपने लिए, देते बोलो 7 नस्लों का। अभी और लुत्फ लीजिए, लुत्फ लीजिएगा। मांगो अपने लिए, देते। मिर्जा नदीम साहब फैसलाबाद वैसे भी इल्म अदब का और बड़े, जहाँ मौलवी आले मोहम्मद मौलाना इस्माइल दुबई साहब आलम मकाम और उनका मदरसा, ये तमाम चीज़ें हैं। ऐसे इल्मी शहर में एक जुमला सुनो, अगर बोलें, ये जरूरी नहीं है कि मैं ये पढ़ूंगा तो होगा, ये दाद वाला जुमला ही नहीं है, ये समझने वाला है। मछली हलाल है, बोलिए मछली वाली जो आप खाते हैं हलाल ही खाते हैं, फिर इस पर तकबीर क्यों नहीं? चलिए अब मेरा भी दिल कर गया फैसलाबाद आने को, तो फिर मैं बातें तो वो करूंगा ना कि जिसका आदि बनाकर आप लोगों से मैंने दुआ लेनी है। 2 जमा 2 4 वाली बातें तो नहीं करनी। मिर्जा नदीम साहब से लेके मेरे मोहतरम जनाब सैयद जाफर शाह साहब और दीगर अब आप जहां तक आवाज जा रही है, जुमले का लुत्फ लीजिएगा। मछली हलाल है मगर तकबीर नहीं है, पेट चाक किया जाता है। क्यों? नमरूद ने ये कहकर फजा में तीर छोड़ा कि मेरे अलावा अगर कोई खुदा है तो ये तीर उसको लगे। दरिया में से एक मछली ने सर निकाला, वो तीर अपने गले में खाया। आसमान की तरफ देखेगा, पालने वाले मैंने तेरी मोहब्बत में तीर खाया, मेरा इनाम क्या है? आवाज आई, तूने मेरी मोहब्बत में तीर खाया, ले कयामत तक तुझे हलाल भी किया और तकबीर भी बढ़ा दी। कोई तो इन रोज बैठा है ना, कोई तो ऐसे बोलेगा, मौला आपको सलाम, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अगर पहले सुन रखी बात तो बेशक ना बोलिएगा, पहली बार सुनी है तो फिर दुआ कीजिए। अभी मोती देखकर मौला का शुक्रिया अदा कर रहा था। अब लुत्फ लीजिए। दरवाजे के भाईजान दस्तक क्या कहने जी, वाह लुत्फ आ रहा है ना, ऐसे ये दरवाजा खोला तो क्या देखा, वही मछली फरोश खड़ा है। इसने कहा क्या हुआ? उसने कहा यार घर जाकर सोचा वो मेरी मछली बासी थी मगर तेरी रोटी इंतहाई सूखी। मैंने घर जाकर सोचा रोटी भी तू रख ले, मछली भी तू रख ले। जो बोलेगा उसी को लुत्फ आएगा, जो बोलेगा उसी को लुत्फ आएगा। और नतीजा आज का नतीजा लेगा, मछली भी तू ले ले, रोटी भी। उसने कहा ठीक है। फिर बैठा, फिर दस्तक हुई। अब कौन आया? ये है इकबाल भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र में बैठने का लुत्फ और नतीजा। बाहर का कोई कहीं का पड़ा हुआ हो, वो हुसैन की नौकर का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो आता ऐसी जगह पर है जहां बराह रास्त इल्म थकी नहीं। नमक फरोश है, उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा गो मेरा नमक पुराना है, तेरी रोटी बहुत सूखी है, नमक भी तो रख ले, रोटी भी तो ले ले। इसने कहा ठीक है, अब आप सारे एक बार बोलेंगे तो मैं आज का नतीजा दूंगा। इसके पास मेरे भाई नाज़िम मिंबर साहब से लेके आखिरी मेरे साहब, इसके पास अब क्या क्या हो गया? मछली, नमक, रोटियां, मोती। थोड़े लोग बोले मछली इसके पास, रोटियां इसके पास, नमक इसके पास, मोती इसके पास। तरतीब पलट देते, मोती इसके पास, नमक इसके पास, रोटियां इसके पास, मछली इसके पास। अभी मौला का शुक्रिया अदा कर रहा था, यह तकुल बाप हुआ, दरवाजा खोला तो क्या देखा? मेरे चौथे मौला का कासिद खड़ा है जो मुस्कुरा के कहता फुला इब्न फुला, मेरा मौला कह रहा है तेरा काम हो गया, रोटियां वापस कर।
ना एक बार बाबा से बोला नारा हैदरी। लुत्फ लिया आप साहब और मैं तेरा काम हो गया हमारी रोटियां बोलो वापस कर दे। अच्छा मैं अपनी गुफ्तगू में इतना सा भी भाम निचोड़ के जाना चाहता कि बाद में कोई सोचे कि ये कैसे, इसलिए जब मैं खुद ही बल्कि सवाल कर दूं, मोहम्मद आले मोहम्मद तो कुछ दे के वापस लेते नहीं, हालांकि शायद आपके जहन में सवाल ना हो, लेकिन मैं हो सकता है मुस्तकबिल में किसी के जहन में ये सवाल आ जाता, मैं कर देता हूँ। मौला आपकी बेटी की खैर फरमाए, मौला आपको आबाद रखे, तमाम मातमियों को अज़ादारों को मालिक आबाद शाद रखे, आस्थाना हैदर करार के जितने ट्रस्टीज हैं मालिक इन सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए, अफसर काज़मी साहब और उनके खानवादा की मालिक तौफीकात में इजाफा फरमाए। थक तो नहीं गए, ये तो देखकर कुछ वापस लेते नहीं। ये इमाम ने रोटियां वापस क्यों मंगाई? साहिल ने जब कासिद को रोटियां दी तो यही कहा, उसने कहा मेरा तो काम हो गया रोटियां ले जा, मगर ये दे के कुछ लेते नहीं, ये इमाम ने रोटियां क्यों वापस मंगाई? उसने कहा रोटियां इंतहाई सूखी हैं, इमाम फरमा रहे ऐसी सूखी रोटियों को खाने के लिए मासूम होना जरूरी है। ऐसी रोटियों को खाने के लिए अकबर की शहादत के बाद जब तक जिंदा रहा खून रोता रहा। अल्लाह अकबर। रोने की रातें हैं, रोने के दिन है। बतलाया यही गया है कि आज इस अज़ाखाने से उसका जनाजा बरामद होना है कि जो बाद शहादत हुसैन जब तक रोया खून रोया। रो पड़े हो। मैं जब यहाँ आया तो मलिक साहब ने मुझसे कहा, मिर्जा साहब ने कहा कि आज की बरामदगी ताबूत की आप करवाएं। मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ कि मैं जनाबे सज्जाद की आपको कौन सी शहादत सुना। तो जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। शाम गरीबा खयाम को आग लगी वो शहादत, 11 मुहर्रम सैदानियां बेपनाह ऊँटों पर ऐसे बैठी वो शहादत, बाजार में पत्थर खाए वो शहादत। मेरी तवक्को से बढ़कर आपने मसाइब का इस्तकबाल किया है। अगर रोना है तो जुमला सुनना। जहां बात मलिक साहब ने छोड़ी थी, शाम के बाजार में पता नहीं क्या आले मोहम्मद पर कितनी मुसीबतें गुजरी। मैंने जो पढ़ा है मैं आपको वही सुनाऊं। आंख जाने और इनका काम जाने। ये मेरे और आपकी बस की बात नहीं है आंख से आंसू निकलवाना। हमारा तो काम है मिन्नत करना, आपको जिक्र सुनाना। जिसकी आंख पर अली की बेटी ने जितनी मोहर लगाई है वो रो पड़ेगा। अगर रोना है तो बस मिर्जा साहब जुमला सुनिएगा। शाम में अल्लाह जाने कितनी मुसीबतें आई कि वाक़े करबला के बाद जब जनाब सज्जाद से किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ हुए, तो बस रो करिए कहा अशाम। रोते आओ ज़्यादा रोते आओ, कोशिश करना अशाम अशाम। क्या मतलब? शाम शाम शाम। नदीम भाई मासूम का कोई कौल हिकमत से खाली नहीं होता। शाम तो एक थी, शाम तो ये इमाम ने 3 बार क्यों कहा शाम शाम शाम? जानते क्यों कहा? इससे मुराद मौला की 3 शामें थी। बाजारे शाम, दरबारे शाम, जिंदाने शाम। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह। बाजारे शाम, दरबारे शाम, जिंदाने शाम। एक जुमला और
امام کی شہادت سے پہلے آپ کو مصیبت کا سناؤں. مدینہ میں منہال نے میرے چوتھے مولا سے سوال کیا. کہنے لگا مولا ویسے تو تیرے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں، مگر مولا بتائے گا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں تو نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تیاری کرتے آنا. کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا. امام فرماتے منہال ایسے تو کئی موقع آئے، مولا کوئی ایک موقع بتائے گا. امام فرماتے تو جانتے شام غریبہ سے شام کے دربار تک شمر کے دو ہی شوق تھے جو ماتمی بیٹھے ہیں. امام فرماتے یا نو کے سینہ سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا. مولا فرماتے شام کے بازار میں ایک جگہ ایسی آئی اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اگر ماتم کرنا تو تیاری کرنا. امام فرماتے اس نے میری پشت پہ تازیانہ مارا اور کہکا لگا کے کہا سجاد یہ علی اکبر کا بدلہ، یہ قاسم کا بدلہ، یہ اون محمد کا بدلہ. امام فرماتے اس منظر کو میری 4 سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی جو آگے بڑھی رو کر کہنے لگی شمر بچ کر صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے اور کتنا مارے گا. فیضآباد والوں یہ کہنا تھا یا میرا مولا زاروں کی طرح رویا. منہال نے کہا مولا آپ کیوں روتے ہو؟ کہ روتا اس لیے ہوں اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا مگر جو ظلم مجھ پہ کر رہا تھا وہ ظلم میری بہن سکینہ پہ کرنا شروع کیا. کہ جب کافی دیر سکینہ پہ ظلم کر چکا میری بہن نے رو کے کہا بھیا سجاد شمر سے کہے اگر مارنا ہے میری پشت پہ مارے میرے رخسار. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کر دیا ماتم ہزاروں میری پشت پہ مارے میرے رخسار پہ نہ مارے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا وہ سے لے کے کہتا تھا آج سکینہ حسین کے گلے لگ جا. بس دارو میں آپ کو زیادہ انتظار نہ کراؤں مظلوم کے تابوت کا کہ جو اپنے میت میں بھی خون روتا رہا. اگر ماتم کرنے تو سننا. واقعہ کربلا کے بعد زہری کہتا ہے کہ میں ایک دن امام سے ملنے کے لیے امام کے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ امام کے گھر کی چھت سے خون بہ رہا. روتے آنا، روتے آنا، ہر دل میں قبر حسین ہے. زہری کہتا میں امام کے پاس گیا، میں نے جا کر کہا مولا اتنا خون روتے ہو؟ مولا کیوں روتے ہو؟ بس کر دو. مولا بے شک اکبر کو برچھی لگی، بے شک عباس کے بازو قلم ہوئے، بے شک آپ کے بابا کو 13 ضربوں سے ذبح کیا. جملہ میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا. اس نے کہا مولا بس کرو شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. میرا امام اور خون رویا. روکے کا زہری شہادت ہمارا ورثہ ہے. شام کے بازاروں میں شرابی کے درباروں میں وہ جو میری پھوپھیوں کے سروں سے چادر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کر دیا نا ماتم. یہی وجہ ہے کہ امام میرا جب کبھی بازار آتا تو خون روتا. کسی قصاب کو جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھتا تو میرا مولا پہلے اس سے پوچھتا کہ تو جو اس سے ذبح کر رہا ہے ذبح کرنے کی شرائط جانتا ہے؟ سنو گے؟ وہ رو کر ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا جان تو امام فرماتے فرما بتا. کہنے کا مولا پہلی شرط یہ ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ. رونے والوں پانی پلانے کا نام آیا. میرے مولا نے رخ کربلا کی طرف کہا ہائے میرا علی اصغر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہائے میرا علی اصغر. اور جب میرے امام کی شہادت کا وقت قریب آیا مرزا صاحب نہیں پڑھا جاتا امام کی وصیتیں. اگر کہیں تو میں 2 وصیتیں امام کی سناؤں. پہلی وصیت میرے امام کی. امام نے رو کے کہا باقر بیٹا میرے بعد لوگوں کو بتلاتے رہنا 10ویں کے دن اکبر زین سے زمین پر کیسے. کرتے آؤ ماتم، کرتے آؤ ماتم. باقر بیٹا میرے بعد بتانا اکبر زین سے زمین پر کیسے آیا. میرا دادا کونیوں کے بل تیرا کیسے گیا، میرا بابا کونیوں کے بل کیسے گیا. مولا ٹھیک ہے یہ جملہ اگر میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا. امام فرماتے ہیں باقر بیٹا جی مولا یہ جملہ ایسے آرام سے سننا. فرمایا بیٹا میرے بعد میری ناکا کا خیال رکھنا. بابا ٹھیک ہے. پوچھو کیوں کہا؟ بابا بتائے کیوں کہا؟ فرمایا میں نے 25 حج اس ناکا پر بیٹھ کر کیے ہیں، اس کا خیال رکھنا. اور ان 25 سالوں میں سجاد نے کبھی اس کی پشت پر تازیانہ نہیں مارا. اللہ
अल्लाह अकबर। मातम मसाइब तो यही था, अरे जिसने कभी जानवर को ताजियाना न मारा, करबला से शाम के दरबार तक जालिम इधर फूफियों के सरों से चादरें उतारता, उधर सैयद सज्जाद की पूछ पर ताजियाने लगाता। और जब मेरे मौला का वक्त शहादत करीब आया ना, उस वक्त फरमाया बेटा जरा मुझे पानी ला कर दे। पानी आया, पिया नहीं, खाक पे रख के करबला की तरफ करके कहा बाबा मुझे वक्त शहादत पानी मिल गया, मगर बाबा तुझे पानी नहीं मिला, जरा जनाजा इधर लाना सामने, ताकि मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि जब मेरे इमाम की शहादत हुई ना और जनाजा जन्नतुल बकी लेकर जाने लगे, तो उस वक्त मोहम्मद बाकर ने रोकर कहा रास्ता दो, मेरे बाबा का जनाजा आ गया। पहली सदा आई मुझे रास्ता दो, मैं नजफ छोड़कर अली आ गया। फिर सदा आई मैं हसन आ गया, फिर सदा आई मैं हुसैन आया। एक सदा आई काश आज मेरे भी बाजू होते, मैं भी शाम के कैदी के जनाजे को कांधा देता। सजाद मुहारी गैरत दाना खुदा, सजाद मुहारी गैरत दाना खुदा, सजाद